تمام تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1445 ہجری کا ایک نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے جس کو ہم شعبان کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کی آج 5 تاریخ ہے۔ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو کھول کے بیٹھے ہاتھ، آپ بھی کھول کے بیٹھے ہاتھ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس چیز پر میں نے بات کرنی ہے وہ میرے دائیں ہاتھ میں موجود ہے، اور یہ کتاب اللہ کا کلام جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں ان سب کے گھروں میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، میرا سوال آپ سب سے ہے اور سب اس کا جواب اپنے دل میں نوٹ کر لیں، سوچ لیں کہ کیا آیا اب تک آپ کو اس بات کا علم تھا کہ نہیں؟ اگر تھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں تھا اس سے پہلے تو بہت تکلیف کی بات ہے، بہت تکلیف کی بات ہے، بہت تکلیف کی بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کتاب اللہ کا کلام جو میں آپ کے سامنے یہاں دکھا بھی رہا ہوں، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا ٹائٹل کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ اپنے من میں سوچ لیں کہ آپ اس کے ٹائٹل کو، اس کے عنوان کو، اس کے موضوع کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ میں تو انشاءاللہ ذکر کروں گا ابھی۔ اس قرآن جو میرے اور آپ کے گھر میں موجود ہے، اس کا ٹائٹل ہے آخرت۔ ابھی آپ فیصلہ کر لینا کہ آپ نے جو سوچا تھا، آپ جانتے تھے نہیں جانتے تھے، پاس فیل تو آپ جانو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کتاب کا، جس کلام کا عنوان ٹائٹل آخرت ہے، ہم نے سرے سے اس کو بھلا دیا۔ ہم آخرت کی طرف سوچتے ہی نہیں، اور اگر بنیادی بات کہوں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ٹائٹل اس کا آخرت ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بس ٹھیک ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے سے پہلے ہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہے، اس پر بعد میں کبھی انشاءاللہ بات ہوگی کہ ہلنا چاہیے کہ نہیں ہلنا چاہیے۔ ہم نے تو دیکھا قرآن اٹھایا اور ہلنا شروع ہو گئے۔ حیرت ہے کہ اتنے بڑے بڑے مدارس میں لوگ اس بات کو ہائی لائٹ ہی نہیں کرتے۔ بہرحال قرآن کریم کا ٹائٹل، اس کا موضوع ہے آخرت، اور ہم نے آخرت کو بھلا دیا۔ سورہ اعلیٰ، کیونکہ اکثر آپ جمعے کی پہلی رکعت میں سنتے ہیں، یہاں پڑھیں یا کہیں پڑھیں، اکثر لوگ پڑھتے ہیں اس کو۔
آیت نمبر 16, 17, 18, 19 اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا. 4 آیتوں کا ترجمہ ہے, مختصر ہے, چھوٹی چھوٹی آیتیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے. پہلے صحیفوں میں بھی لکھی تھی, یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی. اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان کا ٹائٹل بھی آخرت تھا. جتنے پیغمبر آئے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, سب کا ٹائٹل, سب کا موضوع, سب کا بتانا, سب کچھ یہ تھا آخرت. آخرت کی تیاری, آخرت کی تیاری, آخرت کی تیاری. اسی لیے جو پہلے صحیفوں میں تھا, جو قرآن کہہ رہا ہے, تو قرآن کا ٹائٹل بھی آخرت ہے, اور ہم نے اس کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. میرے بھائیوں, موت کا آنا حقیقت ہے, لیکن موت دی اینڈ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ موت آئی اور دی اینڈ ہو گیا. دنیا کی زندگی عارضی ہے, ٹیمپریری ہے. ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آخری آخرت جو ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے. تو جو دنیاوی زندگی ہے وہ ٹیمپریری ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے. تو مرنا یا موت کا آنا وہ دی اینڈ نہیں ہے, وہاں ختم معاملہ نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد تو معاملہ شروع ہوگا. موت کے بعد تو معاملہ شروع ہونا ہے, نہ کہ دی اینڈ. ہم نے موت کو دی اینڈ سمجھ لیا کہ بھائی ٹھیک ہے, 4 آدمی گئے, تدفین کر کے آ گئے, تو موت خوب سمجھ لو دی اینڈ نہیں ہے. اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. تو اس زندگی کی جو باقی رہنے والی ہے, وہ چاہے زندگی جہنم کی ہو یا جنت کی ہو, دونوں کے دونوں مستقل چیزیں ہیں, پرماننٹ ہیں. اب یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس آخرت والی جو کتاب ہے, جس کا ٹائٹل کا مجھے آج معلوم ہوا, آج کے بعد میں اس قرآن کو اس طریقے سے سینے سے لگاؤں گا یا اس کو ابھی بھی اوپر رکھا رہنے دوں گا. فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے, اور جلد سے جلد کرنا ہے, کیونکہ مجھے یا کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ میری جو ٹیمپریری زندگی ہے اس میں کتنا ابھی وقفہ باقی ہے, کتنا حصہ باقی ہے, کسی کو معلوم نہیں. لہذا میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس آخرت والی کتاب کو اٹھائیں اور سینے سے لگائیں, اس پر عمل کرنا شروع کریں تاکہ ہمیں آخرت میں جانے کے لیے آسانی ہو, اور جو زندگی ہمیں پرماننٹ ملنے والی ہے وہ ہماری خوشگوار ہو. یہاں تو جیسے تیسے کر کے ہم نے اور آپ نے اب تک کی زندگی جھیل لی, اور باقی جو ہے ابھی اس میں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.